تو ان کے بقول تو پاکستان کی کشتی تو انہوں نے جو ہے بھور سے اور طوفان سے نکال دی ہے. پی ایم ایل این کے جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہ تو ایک جشن منا رہے ہیں کہ جی آئی ایم ایف سے چھٹکارا دلا دیا پاکستان کو. اسے کہتے ہیں دو ملاؤں میں مرغی حرام. مزمل اسلم صاحب، ظاہر ہے کہ دعوے تو بہت تھے ہمارے سامنے، تجربہ کار آ گئے، ان کی کلیکٹیو وزڈم ہے. ظاہر ہے کہ معاشی صورتحال جڑی ہوئی ہے، سیاسی عدم استحکام سے بھی پاکستان تحریک انصاف کی اپوزیشن کو کنٹرول نہیں کر سکے اور معاشی محاذ کے اوپر ناکام ہو گئے. وٹ ڈو یو سی کہ آپ کو لگتا ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب جو کہہ رہے ہیں ستمبر اکتوبر کے لیے انہوں نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے؟ ڈو یو اگری ود دیٹ؟ دیکھیں، آج مریم اورنگزیب نے جو پریس کانفرنس کی ہے، اور ہمارے دوست بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، شاید وہ نہ گئے ہو کیونکہ پولیٹیکل بیٹ ہوتی ہے، تو ان کے بقول تو پاکستان کی کشتی تو انہوں نے جو ہے بھور سے اور طوفان سے نکال دی ہے اور پاکستان میں سب اچھے کی خبر ہے. اور پی ایم ایل این کے جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہ تو ایک جشن منا رہے ہیں کہ جی آئی ایم ایف سے چھٹکارا دلا دیا پاکستان کو. تو یہ ایک سال پہلے چھٹکارا دلا دیتے اگر ان کو آئی ایم ایف سے چھٹکارا دلانا تھا. تو وہ مفتاح اسماعیل نے کیوں جو ہے پچھلے سال سپٹمبر میں جو پروگرام ختم ہو رہا تھا اس کی ایکسٹینشن کی، اور پھر یہ وزیر اعظم صاحب نے کل پچھلے ہفتے تک فون کیوں کیے؟ تو یہ تو اعلان ایک ہفتے پہلے کر دیتے اور ان کے جو باقی لوگ بھی ہیں آئی ایم ایف سے پاکستان کی ایک دفعہ پھر جان چھوڑا دی. تو ان کے بقول تو جی سب کچھ اچھے کی رپورٹ ہے. لیکن ایک میں آپ کو طالب علم کے طور پہ بتا سکتا ہوں کہ آج ابھی تھوڑی دیر پہلے $100 ملین سے ریزروز گرے، 4.1 ارب ڈالر ہے. اگر پاکستان نے ادائیگیاں کرنی ہے تو بغیر آئی ایم ایف پروگرام کے ہم ادائیگیاں نہیں کر سکتے، بلکہ اب آئی ایم ایف پروگرام بھی جو ہے نا نیسیسری کنڈیشن کے ساتھ سفیشینٹ نہیں ہے. آپ کو اس کے ساتھ بھی بہت سارے پاپڑ بیلنے پڑیں گے. وہ کہاں گئے $2 ارب سعودی عرب کے؟ جون بھی شروع ہو گیا، یقین دہانی ہوئے بھی 2 مہینے ہو گئے. یو ای کے $1 ارب وہ کدھر ہے؟ تو وہ تمام باتیں، اور آپ اگر سمجھ رہے ہیں کہ پلان بی میں چائنا آپ کو ریسکیو کرے گا، چائنا ضرور ہیلپ کرے گا، لیکن $25-30 ارب کی چائنا بھی جو ہے میرے خیال سے کمٹمنٹ نہیں دے سکتا. اور یہ 1 سال کی نہیں ہے، یہ 3 سال $80 ارب کی بات ہے 3 سالوں میں. تو ہوش کے ناخن لینے چاہیے انہیں، اور کم از کم جو ہے یہ جو میسیجز انہوں نے شروع کر دیا نکالنا دینا کہ جی آئی ایم ایف سے جان چھڑا دی، یہ وہ 15 دن مہینے بعد کسی نہ کسی کو جانا ہے آئی ایم ایف پروگرام لینے. یہ پاکستان کے لیے بہت مشکلات کریٹ کر رہے ہیں. تو یہ صورت حال ہے میرے حساب سے. صحیح. شہباز مجھے یہ بتائیں کہ وہ کیش انجیکشن آنا تھا، آپ کی تو خبریں پڑھتے ہیں ہم کہ وہ سپٹمبر اکتوبر میں آنے لگ گئی تھی خبریں کہ سعودی عرب سے کیش انجیکشن آ رہا ہے، یو اے ای سے کیش انجیکشن آ رہا ہے. اس کے بعد کیا نہیں تھا جو ہم نے نہیں مانا؟ مطلب آپ نے ٹیکس لگا دیے، لیوی، آپ نے پیٹرولیم اس کی بڑھا دی، آپ نے ڈالر کو مارکیٹ کے اوپر چھوڑ دیا، سب کچھ تو مان لیا، آئی ایم ایف کیوں نہیں مانا؟ نہیں، میں نے کبھی بھی نہیں لکھا کہ نہیں، میں آپ کا نہیں کیا، میں پروگرام سے پہلے تو کیش انجیکشن جو ہے وہ آ ہی نہیں سکتا. ابھی بھی جو ایشورنسز دی ہیں سعودی عربیہ نے $2 ارب کی اور متحدہ عرب امارات نے $1 ارب کی، وہ لنک ہے پاکستان کا سٹاف لیول ایگریمنٹ کرنے کے ساتھ. تو سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے گا تو وہ $3 ارب آ جائے گا، لیکن وہاں پہ کہانی ختم نہیں ہوتی نا. اس کے بعد بھی آپ کو مزید $3 ارب چاہیے، تو وہ ابھی تک مسنگ ہے. پرائم منسٹر بھی یہ بات بارہا کہہ چکے ہیں، وزیر خزانہ بھی کہہ چکے ہیں جی کہ ہم نے تمام انتظامات کر لی ہیں ایکسٹرنل فائنینسنگ کے. وہ ایکچولی ہوئے نہیں، اگر ہوتے تو آج آپ کا سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو چکا ہوتا. ابھی جو پرائم منسٹر کی کال تھی ایم ڈی کو، اس کے بعد جو ایم ڈی نے اسٹیٹمنٹ ایک دی ہے اس میں بھی وہ یہی بات کر رہے ہیں. سوری، ان کی طرف سے جو مشن چیف کی طرف سے بیان ہے، تینوں نے چیزیں بڑی ایکسپلیسٹلی آپ کو بتا دی ہیں. نمبر 1 وہ آپ کو کہہ رہے ہیں جی کہ ایکسٹرنل فائنینسنگ کا انتظام کریں. نمبر 2 وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جو اگلے مالی سال کا بجٹ ہوگا وہ آئی ایم ایف کے فریم ورک کے مطابق ہوگا. مطلب اس کا یہ کہ حکومت جتنی بھی یہ دینا چاہ رہی ہے، بہت ہی ایک فسکل ایکسپینشنری بجٹ جس میں شاید بہت زیادہ تنخواہ میں اضافہ، سبسڈیز، وہ پھر ہوگا نہیں اگر آپ نے آئی ایم ایف کا لینا ہے. اور پھر مور امپورٹنٹلی اس میں آپ کی جو فورن ایکسچینج کا جو ایشو ہے، جو سب سے بڑا ایشو ہے کہ جو گیپ ہے اوپن مارکیٹ میں اور انٹر بینک کے اندر، پہلے تو یہ گیپ آپ کا رفلی $30 کا تھا ایک جو ڈالر کے اگینسٹ، تو اب آج وہ اس پہ کوئی $15 کی اگر ریکوری ہوئی بھی ہے تو تب بھی کوئی $15 کا ابھی بھی گیپ ہے کمپیئر ٹو دا انٹر بینک ریٹ. تو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ کی ایکسچینج ریٹ پالیسی کیا ہے. تو اس کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے جو انہوں نے مجھے بھیجی تھی آئی ایم ایف نے، اس میں تو یہ ساری چیزیں اوپن ہے ابھی بھی.
تو جب تک یہ چیزیں تینوں سارٹ آؤٹ نہیں ہو جاتی, 9 جون کا بجٹ اسحاق ڈار صاحب پیش نہیں کر دیتے اور آئی ایم ایف کو اس بات کی تسلی نہیں ہو جاتی کہ یہ بجٹ ہماری ریکوائرمنٹس کے مطابق ہے, تو تب تک تو اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو نہیں سکتا. اور جیسا آپ نے خود بھی بتا دیا تھا پہلے, اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو بھی جائے, بورڈ اس کی منظوری دے بھی دے, پھر بھی 30 جون کو یہ پروگرام انکمپلیٹ ختم ہوگا. 10واں اور 11واں ریویو جس کی ٹوٹل ویلیو دونوں کی کوئی رفلی $1.4 ارب ہے, وہ تو آپ کو اگین $6.5 ارب ملے گا ہی نہیں. تو ایٹ بیسٹ ابھی ہم نے 3.9 لیا ہے, 1.2 اور آ جائے گا. تو دیٹ از آل دیٹ وی ہیو فرام دی آئی ایم ایف. صحیح. تو اسد اللہ خان صاحب, اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ بڑے شرماتے لجاتے پھر رہے تھے, وہ میڈیا کو دسترس میں نہیں تھے, سوالات وہ نہیں لیتے تھے, پریس کانفرنس میں اکھڑے رہتے تھے, کوشش کرتے تھے کہ ایک مائک کے ساتھ عوام سے خطاب کریں بجائے اس کے کہ میڈیا کو انٹرٹین کریں. اچانک وہ 2 انٹرویوز دیتے ہیں, بڑے تابڑ توڑ, بیک ٹو بیک 2 سکرینز کے اوپر جلوہ افروز ہوتے ہیں, اور وہاں پر وہ ہمیں کچھ چیزوں کے ساتھ جو اندیا دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا عوام دوست بجٹ ہے. میں پولیٹیکل سائیڈ پہ پوچھنا چاہتا ہوں, وٹ از یور سینس, اور گورنمنٹ کوارٹرز اس وقت کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے if you are giving ایک کوٹ اینڈ کوٹ عوام دوست بجٹ ایز اسحاق ڈار سیز, وہ تو پتہ ہے کہ پھر آئی ایم ایف وغیرہ تو یہ تو چھٹی ہو جائے گی, بٹ دیٹ مینس کہ ہم الیکشنز کی طرف جائیں. دیکھیں بالکل صحیح ہے عیسیٰ نبی صاحب, میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کے پاس 2 راستے تھے. ایک راستہ یہ تھا کہ وہ آئی ایم ایف کے اس پروگرام کو ریوائیو کروانے کے لیے ان کی شرائط کو مانے, اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ وہ الیکشن میں جائیں اور الیکشن کے لیے یعنی الیکشن کا بجٹ بنائیں. تو یہ 2 راستے مجھے لگتا ہے کہ حکومت کے پاس موجود تھے, اور حکومت نے انتخاب کیا ہے 89 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ دے کے کہ آپ گلیاں بنا لیں, سڑکیں بنائیں, کیونکہ الیکشن میں اترنا ہے. تو حکومت نے یہ انتخاب کیا کہ ہم اپنے الیکشن کی طرف جائیں بجائے اس کے کہ ہم آئی ایم ایف کی ڈیل کو لے کر آئیں, کیونکہ اگر وہ لائیں گے تو پھر الیکشن کے لیے جو بجٹ جائے گا اس میں الیکشن میں تو پھر بہت بری حالت ہوگی. اب شہباز رانا کی میں سٹوری پڑھ رہا تھا 2-3 دن پہلے, اس میں انہوں نے جو فگرز دیے ہیں 4.1 ارب ڈالر ہماری جیب میں ہے, اور انہوں نے اپنی سٹوری میں بتایا کہ 28 ارب ڈالر ہم نے اگلے سال ادائیگیاں کرنی ہیں. فاروق سلیم صاحب میرے ساتھ شو میں تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے 41 ارب ڈالر کی ادائیگیاں کرنی ہیں. تو چلیے 28 ارب ڈالر کی بھی کرنی ہے اور 4 ارب ہماری جیب میں ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ اور پھر ری شیڈولنگ کے لیے ابھی تک ہم کوئی انیشیٹ ہی نہیں کر رہے. اور یہ جو ابھی یہاں پر بات ہو رہی تھی کہ 6 ارب ڈالر ہمیں پہلے آئی ایم ایف کہتا ہے کہ پہلے 6 ارب ڈالر لاؤ, 6 ارب ڈالر والے کہتے ہیں پہلے آئی ایم ایف کی ڈیل لاؤ. تو حکومت نے ابھی تک کوئی ایسی سنجیدہ کوشش شاید کی ہی نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کا یہ جو پروگرام ہے اس کو ریوائیو کروا سکے, کیونکہ ایسا کرنے سے ان کے پاس ایک بہت مشکل شاید پیدا ہو جاتی, اور وہ مشکل یہ تھی کہ پھر الیکشن میں اترنا ان کے لیے, کیونکہ اس کے نتیجے میں جو پھر آپ کو ٹیکسز لگانے پڑتے ہیں, اس کے نتیجے میں جو آپ کو قدغنیں ہوتی ہیں. ابھی بھی آپ نے بادل ناخواستہ ہی اپنا ڈاکومنٹ شیئر کیا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ, اور اس یقین دہانے کے بعد کیا ہے کہ یہ اب ریوائیو تو نہیں ہونے جا رہا, تو اس لیے ہم اپنی مرضی سے اپنے الیکشن میں اتریں گے. ایک دفعہ الیکشن میں تو اتر جائیں, اس کے بعد دیکھیں گے نئے پروگرام کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو یہ والی اپروچ مجھے لگ رہی ہے, میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل اپروچ ہے, نہ کہ جو پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس کے اکارڈنگلی یہ اپروچ لی گئی. تو مزمل اسلم صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اسد اللہ خان کی بھی بات سنی, شہباز رانا کی بھی, آپ کو لگتا ہے کہ ظاہر ہے کہ حکومت اب میرا خیال ہے کہ انہوں نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے, آئی ایم ایف اور نو آئی ایم ایف بجٹ جس طرح کا طے کر چکے ہیں ویسا بجٹ آنا ہے, اس صورت میں آئی ایم ایف پروگرام کمپلیٹ نہیں ہوتا, پیسے آپ کے پاس آتے نہیں, اور پھر آپ سپٹمبر اکتوبر کی ڈیڈ لائن ہے, پیسے ختم ہو جائیں گے, ڈیفالٹ بھی نہیں ہونے دینا. تو ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ فائنینشیل ایمرجنسی لگنے کی بات ہوگی اس بجٹ کے بعد, کچھ اس قسم کی صورتحال ہوگی. دیکھیں بات سنیں نا, فائنینشیل ایمرجنسی تو اس وقت لگتی نا کہ یہ کچھ اس ایمرجنسی میں کرنے کے قابل ہوتے. یہ تو جو ہے نارمل حالات میں انہوں نے بیڑا گرک کر دیا پکڑ کے, ابھی جو ہے مطلب خزانہ 4 ارب ڈالر پہ لیا ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو آج سے میں دیکھ رہا ہوں یہ 1-1.5 دن سے جو پیٹرول کی قیمت جو کم ہوئی ہے, وہ ایل پی جی کی عالمی مارکیٹ میں قیمتیں کم ہوئی ہیں, ان کو تو زیادہ کرنی چاہیے تھی. اسی طرح وہ یوٹیلیٹی اسٹور میں کھانے کی تیل کی قیمت کم کی ہے. تو مریم اورنگزیب کی جو آج کی پریس کانفرنس تھی, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بجٹ میں بھی کچھ اس طرح کی جو ہے نا اونچی ہوائی فائریں مار دیں گے کہ جی یہ ریلیف اس کو دے دیا, یہ ریلیف اس کو دے دیا, اور وہ جو ہے اپنا الیکشن کا ایک مینیفیسٹو بنا کے انہوں نے جولائی میں ویسے ہی اگست میں حکومت ختم ہونی, اور انہوں نے کہنا ہے دیکھیں جی قوم کو ہم نے کتنے ریلیف دے کے گئے, اب اگر آپ ہمیں جتوائیں گے تو یہ ریلیف قائم رہیں گے, ورنہ ریلیف قائم نہیں رہیں گے. اور پھر وہ ہمیں اور آپ کو پتا ہے کہ اگر یہ جیت کے بھی آ جاتے ہیں تو وہ کتنی قابلیت ہے اس کو چلانے کی. تو یہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ اپنے امیج کو
ریسیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ جو ہے وہ کچھ الیکشن اور کچھ اس طرح کی باتیں شروع ہوں. وہ مبارک باتیں دے رہے ہیں $30 کا. رانا صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ 315 سے 300 روپے ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ بھی ابھی جو گولڈ کا ریٹ آیا ہے وہ کل کے برابر ہی ہے, تو ڈالر کا اگر سستا ہوا تو گولڈ 20,000 روپے تولہ سستا ہونا چاہیے تھا آج. تو وہ تمام چیزیں جو ہیں آپٹکس کریٹ کیے جا رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم جو ہے اپنی جو ہے نا اکنامک سپیس بنا لیں. لیکن آپ کو ایک بات میں بتا دوں, یہ جو بجٹ ہوگا یہ بجٹ ویسے ہی سکریپ ہو جائے گا جس طرح 2018 میں ہوا تھا. اور یہ جو بھی ہے, یہ اگر ان کی حکومت بھی آتی ہے, کولیشن بھی آتی ہے, تو یہ بجٹ کو سکریپ کرنا پڑے گا. تو یہ ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے والا ریلیف ہوگا, اس میں کچھ نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں پتا کہ یہ بجٹ ابھی بنائے گا کون. IMF سے بھی انہوں نے کہہ دیا ہم نے شیئر کر لی ہے. وزیر اعظم جو اسحاق ڈار کے علاوہ 7 لوگوں کی کمیٹی, 7 کمیٹیاں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. TDM اپنا الگ بجٹ دے رہی ہے کہ اتنی تنخواہیں یہاں بڑھاؤ, اتنے پیسے یہاں رکھو. تو یہ بجٹ بننا کس کا ہے, کون سا بجٹ بننا ہے, میری تو ابھی تک سمجھ سے باہر ہے. پاکستان میں اور پھر 2 صوبوں کا الگ مسئلہ ہے, ان کے پاس کابینہ نہیں ہے, وہ 4 مہینے کا بجٹ بنائیں گی. ان کے ایزمپشنز کیا ہوں گے, ان کی پرائرٹیز کیا ہوں گی, وہ کس طرح کا بجٹ ہوگا. تو یہ اگلے 6 مہینے جو ہے ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں غیر یقینی, خاص طور پہ بجٹ سازی اور یہ جو معاشی آؤٹ لک ہے اس کے لیے ہوں گے. اسے کہتے ہیں 2 ملاؤں میں مرغی حرام, ٹو مینی کوک اسپوائل دا کری. رانا صاحب مجھے یہ بتائیں, ڈالر کو جھٹکا اور جناب ایک دن میں 19 روپے, ایک دن میں 11 روپے, یہ کوئی اچھی خبر ہوتی ہے اتنی زیادہ فلکچویشن, یا یہ لانگ ٹرم میں باہر بیٹھا ہوا انویسٹر آپ کے ملک اور آپ کے اکنامک سسٹم پہ ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ یار یہاں جا کے کیا بزنس کریں, جہاں پر 19 روپے بڑھ گیا یا 11 روپے بڑھ گیا اور 11 روپے کم ہو گیا, ایک ہی دن میں سب کچھ اتھل پتھل ہو گیا. یہ ڈو یو تھنک کہ دس از اے پازیٹیو تھنگ کہ آپ سیلیبریٹ کریں؟ اور یہ جو گیپ ہے 285 کا انٹر بینک اور 315 316 کے اوپر ٹریڈ ہو رہا تھا اوپن مارکیٹ, ہو از ریسپانسبل؟ دیکھیے یہ آپ نے ٹھیک کہا ہے, کسی بھی قسم کی جو فلکچویشن ہوتی ہے اتنی ڈیپ اور سڈن اور سٹیپ, وہ کبھی بھی انویسٹر اس کو لائک نہیں کرتا. اور یہ اس طرح کی چیز ہوتی بھی شارٹ ٹرم میں. آج 300 کا ہوا ہے, کل آپ کو کوئی یقین ہے کہ 310 کا نہیں ہوگا یا پھر 290 کی طرف نہیں جائے گا. تو یہ آرٹیفیشل چیزیں ہیں. باٹم لائن وہی ہے کہ جو پاکستان کے اکنامک فنڈامنٹل اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی, ہمیں کہیں سے کوئی پیسہ بڑی کوئی میجر انجیکشن نہیں ہوئی, بلکہ اس ہفتے کا جو نمبر ریلیز کیا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان, اور یہ پچھلے جمعرات کا نمبر ہے, پچھلے جمعے کا, اس کو ایک ہفتے کی ڈیلے سے یہ ہمیشہ ریلیز کرتے ہیں فگر کو, وہ $4 ارب ہے آپ کا. آپ کی ادائیگیاں جو میجر ہیں وہ رفلی $2.3 بلین ہم نے صرف چائنا کو اس مہینے دینا ہے. ٹوٹل $3.7 بلین کی ادائیگیاں اس مہینے کی ہماری, ادر دین دی انٹرسٹ کاسٹ. تو یہ چلے گا نہیں ایسے. بہتر یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کنسسٹنٹلی ایک کام کریں اور اس قسم کی جو فلکچویشن ہے اس کو اوائڈ کریں. اب اس سے ایک چیز تو بڑی کلیئر ہو گئی ہے کہ یہ شارٹ ٹرم ہوگا. وہ کیوں شارٹ ٹرم ہوگا؟ جو وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے وجہ بتائی ہے کہ اوپن مارکیٹ میں جو روپے کی قدر بہتر ہوئی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جی میں نے اس چیز کی اجازت دے دی کہ جو کریڈٹ کارڈ سے ریلیٹڈ آپ کی جو ادائیگیاں ہوتی ہیں غیر ملکی, وہ پہلے آپ کا جو بینک ہے وہ اوپن مارکیٹ کا ریٹ لیتا تھا, اب وہ انٹر بینک کا ریٹ ہو جائے گا. تو ایک جو آپ کی ریکوائرمنٹ تھی ڈالر کی وہ اوپن مارکیٹ سے آج شفٹ ہو گئی انٹر بینک. لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ مارکیٹ سے وہ ڈیمانڈ ختم ہوگی؟ وہ تو ختم نہیں ہوئی. اب جب ختم نہیں ہوئی تو اس کا پھر کیا ہوگا؟ ابھی جو پریشر اوپن مارکیٹ کے اوپر تھا وہ انٹر بینک پہ آپ نے شفٹ کر دیا. تو جب آپ نے انٹر بینک پہ اس پریشر کو شفٹ کر دیا, جو ریٹ آج آپ کا ہے آپ کا رفلی 285, وہ تھوڑا سا وہ اوپر جائے گا پھر. اور پھر دوسری بات یہ کہ ایکسچینج کمپنیز جو ہیں یہ بھی ایک ذریعہ ہے انٹر بینک کی جو ڈالر سپلائی کا. پہلے یہ آپ کے جو 3 بڑے ذرائع ہیں جہاں سے آپ کی بینکس جو ہیں ان کو پیسہ ملتا ہے, آپ کی ایکسپورٹ سے ملتا ہے, فورن ریمیٹنس سے ملتا ہے, اور تیسرا ایکسچینج کمپنیز کے پاس اگر کوئی سرپلس ہوتا ہے وہ اس کو سرنڈر کر دیتے ہیں ٹو دا بینکس. تو اب وہ جو چیز یہاں سے پہلے میٹ ہو رہی تھی وہ انٹر بینک کو دے دیں گے. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, یہ چلے گا نہیں. اس میں میرا خیال ہے کہ شارٹ ٹرم ہے اور کوئی زیادہ اس پہ زیادہ چھلانگیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے. This all brings us to one of the most important political questions. اس کا ظاہر ہے کہ اکانومی اور سیاست کا تو لنک ہے نا, اور میں یہ تینوں پارٹیسپینٹس کے اوپر ٹاس کر رہا ہوں سوال کہ یہ تو اب سمجھ آ گئی کہ آپ کا یہ IMF پروگرام مکمل نہیں ہو رہا, یہ بھی ہمیں سمجھ آ گئی کہ آپ کو ایک اور پروگرام چاہیے.
اگر آپ کو ایک اور پروگرام چاہیے اور وہ جون کے فوری بعد آپ نے اس کا ایفرٹ کرنا ہے اور آپ کو سپٹمبر اکتوبر میں وہ چاہیے تو الیکشن کیسے ہوگا؟ وہ حکومت جو آؤٹ گوئنگ حکومت ہے وہ نیگوشیٹ ہی کیسے کر پائے گی؟ تو پھر کیا یہ تھیوری قابل عمل ہے کہ اب جو فواد چودھری صاحب کھڑے ہوئے ہیں اور وہ ود ان دا پارٹی رینکس رابطے کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کو مائنس کیا جا رہا ہے؟ اسد اللہ صاحب آپ مجھے بتائیں، از دیر اے پاسبلٹی کہ اب ان لوگوں کے استعفے جو ہیں وہ واپس ہو جائیں، ان کو ہم دیکھیں کہ جناب قومیہ لیا گیا ہے، قومی اسمبلی میں واپس لے لیا گیا ہے، اور پھر دے پرفارم ایز اپوزیشن اور گورنمنٹ جو ہے وہ چلے، کوئی ایمرجنسی سچویشن، کوئی قانونی نقطہ آئینی نقطہ نکال کے کوئی ایکسٹینشن دے دی جائے اور یہ پھر نیگوشیٹ کریں ایک نیا پروگرام؟ از دیٹ اے پاسبلٹی؟ دیکھیں عیسیٰ صاحب، میرا خیال ہے کہ ہمیں تو کلیئرٹی ہوتی نہیں ہے کبھی بھی، لیکن وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کو فنڈ کرنا ہے، چاہے وہ IMF ہے، چاہے وہ دوست ممالک ہیں، چائنا ہے، ان کے ہاں یہ کلیئرٹی نظر آ رہی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک پاکستان میں 5 سال کی ایک حکومت نہیں ہوگی اس سے پہلے نیگوشیٹ نہیں کیا جا سکتا، پہلے ان کے ساتھ ڈیل نہیں کیا جا سکتا، ان کو پیسے نہیں دیے جا سکتے. اور یہ کلیئرٹی جو ہے، اب دیکھیں نا، چائنا ہمارا دوست ہے لیکن چائنا بھی آپ کو ابھی تک کوئی بھی اس قسم کی معاونت کے لیے آگے نہیں آیا. دوست ممالک بہت ریلیکٹنٹ تھے اور انہوں نے صرف وعدے یہ بھی کیے ہیں. IMF جو ہے وہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ IMF کہہ رہا ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کر رہے ہیں، پہلے آپ اس کے انتخابات کی طرف بڑھیں اور آئین کو بحال کریں اور آئینی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے آپ انتخابات کرائیں. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد ہی آپ کے ساتھ کوئی ڈیل کی جا سکتی ہے. میں نے سب سے آخر میں بات کرنی تھی. بہرحال ہاں، میرا یہ خیال ہے کہ جو اس وقت میرا ویسے ہی آخر ہی چل رہا ہے کیونکہ میں بھی چلا جاؤں گا تو، اور میں آپ کے ساتھ واک آؤٹ کروں گا. تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیے IMF نے ایک اس سے زیادہ واضح وہ کیا اشارہ دیں گے کہ بھئی نئی حکومت لائیں، ہمیں پتا ہو کہ نئی حکومت کی اکنامک پالیسی ہے کیا. آج جو اکنامک پالیسی ہے کسی کو بھی نہیں پتا کہ نئی حکومت آئے گی وہ اپنی اکنامک پالیسی لے کر نہیں آئے گی. اگر کوئی آئی اکنامک پالیسی، ویسے ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ تو 8-8 10 مہینے کوئی اکنامک پالیسی نہیں آتی، اور آتی بھی ہے تو وہ چینج ہو جاتی ہے. تو کم از کم ان کو وہ ایشورنس چاہتے ہیں کہ ایک ایسی 5 سال کی پالیسی ہو، اس کے مطابق ڈیل کیا جا سکے. آج پاکستان تحریک انصاف نے جاتے جاتے جو کیا اس کا بھی شہباز صاحب ذکر بھی کر رہے تھے. اس کے بعد اس حکومت نے جو کچھ کیا ہے، ان کے علم میں یہ سب کچھ ہے. وہ نہیں چاہتے کسی بھی ایسی حکومت کے ساتھ ڈیل کرنا جو ایک جانے والی حکومت ہے، جس کی پالیسیز جو ہیں خود ابھی اس میں اپنی کلیئرٹی نہیں ہے، اور پھر جو نئی حکومت آئے گی اس کے ساتھ نہ جانے وہ کیا پالیسیز ہوگی. بجٹ آپ ان کے مطابق بنا نہیں رہے. ہمارا بجٹ کا ٹوٹل فریم ورک جو ہے وہ ان کی ڈیمانڈ سے بالکل آؤٹ پڑا ہوا ہے، وہ الگ تھلگ پڑا ہوا ہے. تو یہ تمام چیزیں ایسے میں کون ایک ایسی حکومت سے، اور پھر یہ جو آپ ایک سینیریو بتا رہے ہیں کہ اس میں فواد چودھری اور باقی لوگ چلے جاتے ہیں، یہ سٹیبلٹی تو کاز نہیں کر سکتا. یہ کیسے ممکن ہے کہ اس سے پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے؟ تو جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی تب تک میرا خیال ہے یہ کوئی بھی فارمولا یہ ایکسپٹ نہیں. راجہ ریاض صاحب جیسے اپوزیشن بن جائے، سٹیبلٹی، راوی چین ہی چین لکھے گا، حکومت جو ہے اس کے لیے مسائل ختم ہو جائے. میں اس پہ پروٹیسٹ کرتا ہوں راجہ ریاض فیصلہ آباد سے، خیال کرو. اچھا نہیں، میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ جب آپ چھوڑ کے جائیں گے آپ پریس کلب جا کے کوئی پریس کانفرنس نہیں کریں گے. مزمل اسلم صاحب، یہ جون کے بعد اگر جاتے ہیں اور IMF کے ساتھ فریش پروگرام کرنا ہے، یہ جو موجودہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلی میں، موجودہ گورنمنٹ ہے، یہ کر پائے گی یا نئی حکومت درکار ہوگی؟ دیکھیں، ویسے تو اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو ایک حکومت نے 2 دفعہ پروگرام کیے ہیں. مطلب اگر آپ 1990 کی دہائی میں جائیں تو یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اپنے ہی دور میں 1 دفعہ پروگرام کر کے یا پرانی گورنمنٹ کا نامکمل کر کے پھر نئے لیے. تو لیکن مسئلہ یہ کہ ان کے پاس 5 سال ہوتے تھے. وہ الگ بات ہے کہ 2.5-3 سال میں ان کی حکومت ختم ہو جاتی تھی. تو یہ ہو سکتا تھا پاسبل اگر ان کے پاس 1 2 سال 3 سال ہوتے. یہ تو 1.5 مہینے کی 2 مہینے کی حکومت رہ گئی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آلریڈی جو ہے پروگرام نامکمل ہوا، اور جس طریقے کی بیان بازی ہو رہی ہے IMF کے اوپر کہ یہ حکومت جو ہے نئے پروگرام کو نیگوشیشن کی سٹارٹ بھی کرا سکے، یہ تو اگلی حکومت پہ ہی جائے گی بات. اور اب وہی والی بات ہے جو سارے کہہ رہے ہیں. آپ نے جو مفتاح کی بات بھی کی تھی کہ سپتمبر تک کا جو ہے ہمارے پاس فیول ہے، سپتمبر کے بعد کا فیول نہیں ہے، تو سپتمبر تک تو الیکشن بھی نہیں ہونا. تو پھر مطلب اکتوبر نومبر میں پہلی اگر حکومت آتی ہے، اور وہ جو بھی آتی ہے
اور وہ پہلے دن تو پروگرام وہ بھی نہیں ہو جائے گا, وہ بات چیت میں 2-4 مہینے, کیونکہ اتنا ٹف پروگرام ہونا ہے کہ آپ کی سوچ ہے, ہماری سوچ ہے. تو یہ 6 مہینے, جیسے میں نے ابھی پچھلی بات میں بھی کہی کہ یہ 6 مہینے میں میری عقل نہیں کام کر رہی. اب یہ میں حکومت وقت سے گزارش کروں گا, وہ جو پلان بی کا ذکر کیا ہے انہوں نے وہ سامنے لے آئے ہمارے, تو ہم اس میں دیکھ لیں گے. اگر وہ اچھا ہے تو پھر ہم ان کو کہیں گے کہ جائیں نہ آئے. تو وہ پلان بی کی شکل تو سامنے لے آئیں کم از کم. صحیح.